نمبر 290 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم حجۃ الوداع کا بیان کر رہے ہیں اور ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا عرفات سے مزدلفہ گئے ہیں. پھر مزدلفہ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی نکل آئے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد ادھر سے نکلتے تھے، مینا کی طرف جاتے تھے. لیکن آپ سورج نکلنے فجر کے بعد فجر آپ نے ادھر ہی مزدلفہ میں پڑھی، یعنی کہ مغرب اور عشاء پڑھ کر مزدلفہ میں سو گئے آپ. پھر اس کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھ کر اور سورج نکلنے سے پہلے آپ مینا کی طرف روانہ ہو. یہاں تک ہم پہنچے تھے. اب آگے جی 10 ذوالحجہ جسے ہمارے ہاں عید کا دن بھی کہتے ہیں، اور عید والے دن یا 10 ذوالحجہ کو کیا کیا کام کرتے تھے. یہ زیادہ مصروفیت والا دن ہوتا ہے حج کے. تو آج ہم صرف ایک چیز کا ذکر کریں گے، وہ ہے رمی. رمی کا مطلب ہوتا ہے مارنا، کنکریاں مارنا. شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں اس کا آج ہم بیان کریں، پھر ہم آگے چلیں. 10ویں ذوالحجہ کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عباس کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے کنکریاں جمع کرے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے 7 چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ہیں وہ اکٹھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے اس پر رکھا یا ان کنکریوں کو اپنے ہاتھ پر رکھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا ہاں اسی طرح، یعنی کہ جو یہ کنکریاں ہیں نا اس کی اسی طرح کی ہونی چاہیے چھوٹی چھوٹی. دین میں انتہا پسندی سے بچ کر رہو، غلو سے. پچھلی قومیں جو ہیں دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئی. مطلب یہ تھا ادھر کنکریاں لے کر آئے نا ساتھ. تو اب آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا کہ شیطان کو جب کنکریاں مارتے ہیں نا تو اگر آپ اجازت دیتے کہ جیسے مرضی مارو تو وہ تو اتنا تو بڑا پتھر مارتے، جوتیاں مارتے یا بڑا کچھ کرتے. بلکہ اگر ممکن ہوتا تو وہ گولیاں بھی مارتے، فائر بھی. ٹھیک ہے نا. تو جب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں پیش کی نا تو آپ نے پسند فرمایا میں اسی طرح رکھو، کیونکہ اگر بڑی کنکریاں ہوتی تو یہ غلوب ہو جاتا. تو پچھلی قوموں کو غلوب نہیں ہلاک کیا. اب ایک روایت میں فضل بن عباس کو آپ نے کہا ہے کہ وہ کنکریاں لائے. اچھا اب دلچسپ بات دیکھیے، نکتے والی بات ہے. ابن عباس کا کیا مطلب ہوا؟ عباس کے بیٹے. عباس رضی اللہ تعالیٰ کے 2 بیٹے ہیں، ایک عبداللہ اور ایک فضل. جب ابن عباس کا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ کون مراد ہے. عبداللہ بن عباس ہیں کیونکہ وہ بھی عباس کے بیٹے ہیں، ابن عباس ہوئے. اچھا دوسرا لگا لیں فضل، وہ بھی ابن عباس ہے. ابن عمر کہتے ہیں نا، کن کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر کے بیٹے، حالانکہ اور بھی بیٹے تھے نا. تو فوراً جاتا ہے عبداللہ بن عمر. اسی طرح ادھر ہوا ہے. راوی کو شک ہے کہ یہ فضل بن عباس ہے یا عبداللہ بن عباس ہے، کیونکہ روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ابن عباس. کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ ابن عباس سے یہاں فضل بن عباس مراد ہے. وہ مشہور صحابی نہیں جن کو آپ نے دعا دی، بلکہ یہ فضل بن عباس. آپ نے ان کو فرمایا فضل بن عباس کو کہ میرے لیے کنکریاں چن کر لاؤ، اور نشانے بازی جیسی چھوٹی چھوٹی کنکریاں لانا جس سے نشانہ نہیں لیتے وہ. پھر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک میں پکڑ کر فرمایا
واقعی ایسی ہی لاؤ، غلو سے بچو، تم سے پہلے لوگ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک جو ہے وہ ہوگی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنی سواری کے پیچھے یہ فضل بن عباس کو بٹھا دیا جب یہ چلے ہیں مزدلفہ سے۔ تو اسامہ بن زید پہلے تھے، وہ اتر گئے، وہ لوگوں کے ساتھ آگے نکل گئے، تو پیچھے پھر یہ فضل بن عباس بیٹھ گئے۔ اب ادھر یہ واقعہ ہوا جی، ایک دلچسپ ہوا یہ کہ یہ جو فضل ہے نا، یہ انتہائی خوبصورت تھے، گورے رنگ والے وجی، اور بال بھی ان کے بڑے خوبصورت، وہ نوجوان تھے، 18-20 سال میں اس سے کم۔ تو یہ پیچھے سواری پر سوار تھے، تو قبیلے خصم کی ایک عورت آئی آپ سے مسئلہ پوچھنے حج کے دوران اسی موقع جب آپ مینا کی طرف جا رہے تو آپ رک گئے، تو اس نے نا فضل کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، عورت۔ آپ نے فضل کو دیکھا تو وہ بھی عورت کو دیکھ رہے، آپ نے ایسے نا کہا، اس نے ہاتھ سے پکڑ کر فضل کا چہرہ دوسری طرف دیکھا، یعنی کہ آپ نے نہایت حکمت سے، یعنی کہ جو ہے نا کہا بھی کچھ نہیں، اور آپ نے عملی طور پر ان کا چہرہ دوسری طرف کر دیا۔ پھر عورت نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ بوڑھا ہے، وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، تم اس کی طرف سے حج کر سکتی ہو۔ اور یہ واقعہ حجۃ الوداع میں مزدلفہ سے نکلتے ہوئے پیش آیا۔ پھر جب نبی علیہ السلام مینا جا رہے تھے، تو اس دوران ایک آدمی نے آپ سے اپنی والدہ کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میری جو ہے نا والدہ بڑی عمر رسیدہ ہے، اگر میں اسے سواری پر بٹھاؤں تو وہ نہیں بیٹھ سکتی، اور اگر میں اسے سواری کے ساتھ باندھ دوں تو چلو گرے نا، تو وہ تو فوت ہو جائے گی، تو میں اس کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تمہاری والدہ پر کوئی قرض ہوتا تم ادا نہ کرتے؟ کہتے ہیں ہاں جی، میں نے ادا کرنا تھا۔ فرمایا بس تم اپنی والدہ کی طرف سے حج کرو۔ ہاں یہاں پر وہ مجھے اشکال ہے، وہ میں نے حل نہیں کیا، وہ آپ نے مجھے پیر مجھے بتانا ہے کہ جب بندہ کسی کی طرف سے حج کرے تو کیا اپنا حج پہلے کر لے؟ یہ تھوڑا، کیونکہ ادھر تو وہی حج ہے نا، حجۃ الوداع، تو پہلے بھی حج نہیں ہوا، تو یہ ہم دیکھ لیں گے کہ اس کا بارے میں کیا مسئلہ ہے۔ بہرحال اگر کوئی بوڑھا ہو، یہ دو اشکال دور کرنے ہیں، ایک پہلے اپنا حج کرنا ہے پھر کسی کا حج کرنا، ہاں اور دوسرا اسے حج بدل کرتے اگر کسی کی طرف سے حج کرے تو اپنا بھی حج ہو جائے گا کہ نہیں ہیں۔ ہوگا؟ ہاں یہ یہ تو لگتا ہے ایسا کہ اپنا بھی حج ہو جائے گا، اس کی طرف سے بھی ہو جائے گا۔ یہ بھی کنفرم کر دیں۔ ہاں یہ آپ نے مجھے بتا دیا، یہ ٹھیک ہے، دو کیونکہ آج باتیں نا، جمعہ تھا نا، تو وہ میں صحیح طرح اس کو میں نہیں دیکھا، تو غالباً حج بدل کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنا حج کیا اور پھر دوسرے کی طرف سے میں کہ وہ بھی سوال ہے، کر وہ بھی سکتا ہے۔ ہاں وہ بھی آ جائے گا نا اس میں، کہ اگر وہ ایک ہی حج میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں نے جو پڑھ رکھا ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے اپنا حج کرنا ہوتا ہے۔ نہیں، اگر حج بدل کرے تو اپنا بھی حج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ بھی ہاں وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہایت آرام اور سکون سے چلتے رہے، اور وادی محسر آ گئی یا محسر کہہ لیں، تو آپ نے اپنی اونٹنی کو تیز کر دیا۔ یہ کون سی وادی تھی؟ یہ وہ وادی تھی کہ جہاں پر نا ہاتھیوں کو نا سنگ مارے تھے، ابابیل وہ علم تارا کئی فعل ابراہا ربک صاحب، ابراہا ابابیل آئے تھے نا، ابڑا کو یا ابڑا کو جو ہے نا پتھر مارے تھے نا، یہ وہ وادی ہے۔ تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جس قوم پر اللہ کا عذاب آیا نا، وہاں تیزی سے تو آپ بڑی تیزی سے ادھر سے گزر جاتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ آیا نا قوم سمود اور ہجر کے علاقے، تو آپ تیزی کے ساتھ گزر گئے تھے ادھر سے، اور اپنا سر کو ڈانپتے ہوئے روتے ہوئے۔ تو اب یہ نا چلتے ہوئے جب یہ آئی ہے نا وادی
جہاں پر اصحاب فیل کو پتھر لگے ہیں، تو آپ پھر ادھر سے تیزی کے ساتھ گزر گئے۔ پھر آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ کنکریاں لے لو، جو آپ نے جمڑے کو مارنی ہے نا، بڑے شیطان کو کہتے ہیں اس کو۔ پھر آپ نے لوگوں کو اطمینان اور سکون کا حکم دیا، فرمایا کہ اے لوگوں، مجھ سے یہ حج کے احکامات سیکھ لو، میں نہیں جانتا شاید اگلے سال میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں۔ یہ بھی اشارہ تھا کہ آپ کا آخری سال چل رہا ہے، آخری حج۔ واقعی آپ میں نے بتایا نا 80 دن زندہ رہے ہیں، 90 دن۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، مجھ سے حج سیکھ لو، شاید میں اگلے سال زندہ نہ رہوں یا ملاقات نہ کر سکوں۔ اب نبی علیہ السلام تلبی پکارتے ہوئے جا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ جو ہے نا تلبی بلند آواز سے پکارتے جا رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ نا مسلسل پکارتے یہاں تک کہ آپ نے جب رمی کرنے لگے ہیں تو رک گئے۔ معلوم ہوا کہ تلبی پکارتے ہوئے جانا ہے، جب آپ نے رمی کرنی ہے نا اس وقت آپ نے تلبی نہیں کرنی، رک جائے۔ پھر جابر فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاشت کے وقت جو ہے نا رمی کی ہے، یعنی کہ 10 بجے کا ٹائم لگا لیں، صبح 10 بجے کا، اور باقی دنوں میں 2-3 دن کرنی ہوتی ہے نا رمی، 2 دن بعد میں، ایک 10 ایٹر مرو 11 12، ہاں جی۔ تو وہ زوال کے بعد سمجھ لیں مسئلہ، 12:30 یعنی کہ ظہر کی نماز کے بعد جو 11-12 کی رمی کرنی ہے نا، وہ ظہر کی نماز کے بعد یا زوال کے بعد کرنی ہے، اور جو پہلے دن کی رمی ہے نا یعنی کہ 10 ذوالحجہ وہ چاشت کے وقت کرنی ہے۔ 9 10 11 بجے ہاں، زوال سے پہلے کر لینی ہے۔ 8 بجے چاشت کہتے ہیں، صبح 10 بجے کا ٹائم 9 بجے کا زوال سے پہلے کر لیں، زوال سے پہلے پڑھ لے ہوگا نا، کر۔ چاش کا ٹائم ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں جمڑے عقبہ کیوں کہتے ہیں؟ ادھر نا بیعت عقبہ ہوئی تھی نا جہاں آپ کی، جب وہ مدینہ والے آئے تھے تو آپ نے رات کو بیعت کی، اسے بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ اس کے قریب یہ جو ہے نا جمڑہ عقبہ سے کہتے ہیں۔ پھر اسے بڑا شیطان بھی کہتے ہیں، پھر درمیانہ اور چھوٹا، 3 ہے۔ اور کہتے یہ نا بطور نشان دیواریں بنا دی گئی ہیں، اب جو ہے نا بڑی بڑی دیواریں وہ بنا دی گئی ہیں، لوگوں کو معلوم ہو۔ جمڑے کبڑا پہلے آتا ہے جسے عقبہ بھی کہتے ہیں، جمڑے وسطیٰ اور جمڑے صغریٰ۔ اور کہتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اسی جگہ شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کنکریاں ماری تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سنت جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی جاری کر دی، اور یہ علامتی نشان ہے کہ ہم ہر کام میں شیطان کی مخالفت کریں۔ اور آپ نے 8 نہیں لینی، 7 ہی لینی۔ اور روایت میں ہے کہ جتنی بڑی چٹکی 2 انگلیوں سے ماری جانے والی کنکریاں ہوتی ہیں نا، 2 انگلیوں میں آ جائے، وہ اتنی آپ نے کنکریاں لے کر ماری۔ اور پھر یہ نا تھوڑا سا نیچے ہے نشیبی انداز میں، اوپر اب کہتے ہیں ہجوم کی وجہ سے جہاں موقع ملے ادھر سے مار دیں، لیکن جب نبی علیہ السلام نے کیا نا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا اوپر والے حصے سے نہیں بلکہ نیچے والے حصے سے آپ نے وہ کنکریاں ماری، اور پھر ساتھ ہی اللہ اکبر کہنا، یعنی کہ جب آپ نے کنکری مارنی ہے تو ایک کنکری ماری، ساتھ ہی اللہ اکبر کہا۔ حضرت علی سے یہ روایت ہے کہ وہ یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم اہدنی بالہدا وقنی بالتقوی واجعل الآخرہ خیرا لی من الاولی۔ یہ دعا حضرت علی سے ثابت ہے کہ حضرت علی یہ دعا پڑھتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے حج کو حج مبرور، میرے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ
اور قابل قدر کوشش جو ہے وہ بنا دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر رمی کی ہے. کھلا میدان اب نہیں، یعنی کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اب کون سی اونٹنی پر بیٹھیں گے، اب تو ہے ہی نہیں وہ چکر. تو لیکن پہلے پھر نا عبداللہ بن مسعود ایسے ہی کیا کرتے تھے. اگر وہ بھی تو 30-40 لاکھ اونٹنے کہاں سے لے کے آئیں گے؟ ہاں نہیں چلو جی وہ موٹر سائیکل یا گاڑی نہیں ہو سکتا نا. نہیں اب اونٹنی پہ بھی اگر کر لے تو اب پیدل 30-40. ہی. ہاں باقی جو دو ہے نا 12 اور 13 11 اور 12 کو آپ نے پیدل کنکری ماری ہے، اور پہلے دن آپ نے اونٹنی پر جو سوار ہو کر کنکریاں ماری. لیکن بہرحال اب میرا خیال اس پر عمل نہیں ہو سکتا کہ اونٹنی پر کوئی ہر کوئی سوار ہوتا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ، جمروں کو رمی کرتے وقت نشانہ بازی والی کنکریاں استعمال کرو. پھر آپ نے فرمایا کہ حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، شاید میں اس حج کے بعد دوسرا حج نہ کر سکوں. واقعی ایسے ہی ہے. تو آپ نہ اپنی اونٹنی جس کا رنگ بوری تھا سوار تھے، اور وادی کے نشیبی حصے یعنی کہ نچلے حصے پر سے جمرے عقبہ کو رمی کر رہے تھے. نہ کوئی جانور کو مارتا تھا، نہ بگاتا تھا، نہ کوئی دور رہو کا شور مچاتا تھا. مطلب یہ ہے کہ پرسکون ماحول میں وہ کنکریاں مارتے تھے. نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر قربانی والے دن اپنے جانور پر سوار ہو کر رمی کرتے تھے. وہی بات آ گئی نا، یہ عبداللہ بن عمر تو ہر سنت کو اپناتے تھے. میں نے بتایا نا ایک جگہ آپ نے رفع حاجت کی تو ایسے جا کر بیٹھ گئے، حالانکہ نہیں آیا ہوتا نا، اور اگر آیا ہوتا تو خصوصاً وہ جگہ دیکھتے. حالانکہ اتفاق تھا کہ آپ نے اتفاقاً ادھر پیشاب کیا نا. تو یہ اتنے یعنی کہ سنت کے تھے کہ وہ جو آپ نے اتفاقاً کام کیا نا وہ بھی کرنا. وہ بھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی دنوں میں پیدل رمی کرتے تھے، تو یہ بھی پیدل رمی کرتے تھے. تو ایک اور صحابی ہیں سیدہ ام حسین کہ وہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ حج کیا. میں نے آپ کو اس وقت دیکھا جب آپ نے جمرے عقبہ کو کنکریاں ماری اور واپس تشریف لائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے. بلال اور اسامہ آپ کے ساتھ تھے. ایک نے آپ کی مہار پکڑی ہوئی تھی تو دوسرے نے آپ کے اوپر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سایہ کیا ہوا تھا سر والے. ہاں ایک بلال اور دوسرے یہ تھے فضل بن اسامہ نہیں اسامہ تھے. جمرے عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد نبی علیہ السلام ادھر نہیں ٹھہرے ادھر. اور عبداللہ بن عمر جو ہے نا وادی کے نشیب سے جمرے عقبہ کو رمی کرتے تھے، یعنی کہ وہ نیچے جگہ کوئی ہوگی نا نیچے جا کر ادھر سے پھر وہ کنکریاں مارتے تھے. وہ کہتے تھے اور لوٹ آتے ادھر نہیں ٹھہرتے واپس کہتے نبی علیہ السلام ایسا ہی کرتے تھے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ جمرے جو ہے نا عقبہ کو جب کنکریاں ماری جائیں گی تو ادھر جو ہے نا ٹھہرا نہیں جائے گا، یعنی کہ ادھر سے آگے چلے جائیں. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ وہ 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر کہتے، پھر آگے بڑھتے اور نرم زمین پر کھڑے ہو کر قبلہ رو کھڑے ہو جاتے اور دیر تک ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہتے. پھر درمیانے والے جمرے کو کنکریاں مارتے، اس کے بعد بائیں جانب نرم و ہموار زمین پر چلے جاتے، قبلہ رخ ہو کر دعا کرتے اور یوں دیر تک کھڑے رہتے. اور لیکن جب پہلے جو بڑا شیطان ہے نا
उकबा, उसको जब रमी करते तो फिर नहीं ठहरते थे। गोया ये बताना चाहते हैं कि जब आपने दूसरे दिन और तीसरे दिन दोनों शैतानों को कंकरियां मारनी है ना, तो फिर जरा हटकर दुआ भी करनी है। फिर तीसरे शैतान को 7 कंकरियां मारनी है तो जरा हटकर दुआ करनी है। लेकिन पहला जो जिसे कुबड़ा कहते हैं, बड़ा शैतान उकबा, उसको जब आप करने कंकरियां मारनी है ना 7, तो उस वक्त आपने उधर नहीं ठहरना ना दुआ करनी, रुक के फौरन निकल जाओ। वो दूसरे तरफ चले जाना ना, कंकरियां मार के फिर लगे आगे दूसरे शैतान की तरफ हल चले जाएंगे ना। तो पहले तीनों दिन तीनों शैतानों को मारनी होती है। हाँ, बारी बारी से मारनी, लेकिन पहले दिन तो सिर्फ मारनी है किसको? बड़े को। बड़े को बस। और दूसरे दिन तीनों को मारनी है। लेकिन पहले शैतान को जब कंकरियां मारनी है ना, तो करीब नहीं खड़े होना ना दुआ करनी है। लेकिन जब दूसरे शैतान को कंकरियां मारनी और तीसरे शैतान साथ साथ, दुआ भी कर। तो जरा हटकर जो है ना दुआ करनी। और तलबी जो पुकारना वो रमी तक है। रमी जब कर ली तो फिर तलबिया कहना बंद कर देना और साथ साथ कंकरियां मारनी है। तो ये आज मसला मालूम हमने किया कि एक तो 7 मारनी है, दूसरी छोटी कंकरियां मारनी है, तीसरा ये है कि बड़े शैतान को मार कर दुआ नहीं करनी और आगे वापस पलट आना है। और पहले दिन शैतान को कंकरियां मारनी है चाश्त के वक्त, और बकिया दिन तीनों शैतानों को कंकरियां मारनी है ज़वाल के बाद, जोहर के बाद क्या, जोहर के बाद क्या। ठीक है, ये आज का हमने बयान किया। कल या पीर को हम इंशाल्लाह जो खुतबा है ना हज्जतुल विदा का, जो बड़ा मशहूर है, वो सारा हम बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।